وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی متوقع، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی میڈیا پر پاکستانی معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ ہماری حکومت آنے سے کاروباری افراد کے اعتماد میں بحال ہوا ہے۔ کچھ عناصر ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار اور اینٹونی بلنکن کا دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ملک کو معاشی محاذ پر بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ سیاسی قیادت کو اجتماعی دانی سے مسائل کے حل پر توجہ دینی ہے۔ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اور ریلیف ترجیح ہے۔ ذاتی انا، تقسیم اور منافرت کی سیاست مسائل کا حل نہیں۔ تمام اداروں کو آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، مزید 54 افراد شہید، 82 زخمی۔ اقصی کمپاؤنڈ میں نماز فجر کے بعد اسرائیلی فورسز کا نمازیوں پر آنسو گیس کا وحشیانہ استعمال، 16 فلسطینی گرفتار۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر حملہ، حزب اللہ اور عمل تحریک کے 6 ارکان جاں بحق، لبنان فوج کے سپاہی سمیت 11 افراد زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے 8 قصبوں پر 10 فضائی حملے کیے۔ حملوں میں رہائشی علاقوں اور عسکری مراکز کو نشانہ بنایا گیا، کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ روس کا یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو پر ڈرون حملہ، 6 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ حملے میں کئی مکانات بھی تباہ ہوئے، یوکرینی حکام۔ قازقستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 19واں سالانہ اجلاس، افغان حکومت سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ۔ طالبان حکومت افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے، رکن ممالک کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کو دبانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائے، شنگھائی تعاون تنظیم۔ مودی سرکار کا الیکشن سے پہلے بالی ووڈ کے ذریعے مسلم مخالف پروپیگنڈا، بھارتی فلم انڈسٹری پر دباؤ، سیاسی مداخلت کا منہ بولتا ثبوت۔ ہندو قوم پرست نظریے کی تشہیر کرنے والی 1 درجن سے زائد نئی فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں، دی گارڈین۔ الیکشن سے قبل ریلیز ہونے والی 10 فلمیں اسلاموفوبک مواد پر مبنی ہیں، الجزیرہ رپورٹ۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی مدد سے ڈیجیٹل سکل پروگرامز کے 4تھے بیچ کا آغاز۔ طلباء اور طالبات کو آٹو کیڈ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور فری لانسنگ کورسز پڑھائے جائیں گے۔ گرافکس ڈیزائننگ اور کریٹیو رائٹنگ کورسز بھی پروگرام کا حصہ۔ اس بیچ میں وانا، شکئی، سراروغا اور سروکئی کے 77 طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات، ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری۔ بجلی چوروں اور نادہندگان سے 84 ارب روپے وصول، 62,000 سے زائد بجلی چور گرفتار۔ متعلقہ ادارے بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ کھیلوں کے ان گنت فوائد، سپورٹس ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری، تفریح کا بھی بہترین ذریعہ۔ کھیلوں کا امن کے فروغ میں کلیدی کردار۔ آج دنیا بھر میں عالمی یوم کھیل برائے فروغ امن و ترقی منایا جا رہا ہے۔ مقصد کھیلوں کے ذریعے امن کا فروغ اور صحت مند معاشرے کے قیام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ کھیلتے رہیں، جیتتے رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کھیلوں کے عالمی دن پر پیغام۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچز کی سیریز، ٹکٹوں کی فزیکل فروخت آج سے شروع۔ ٹکٹ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، پشاور، کراچی میں نجی کوریئر سروس کے مختلف سینٹرز میں دستیاب۔ اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت صرف درست فزیکل ٹکٹ کے ساتھ دی جائے گی۔ پاکستان نیوزی لینڈ پہلا ٹی20 میچ 18 اپریل کو پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में चार्ल्सटन ओपन खवातीन सिंगल्स का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। लगातार 10 मैचेस से नाकाबिले शिकस्त मियामी ओपन फातेह अमरीका की डैनली कोलिन्स और टॉप सीड जेसिका पेगोला सेमीफाइनल में पहुंच गईं। रूस की डारिया कास्ताकीना और यूनान की मारिया सगारी ने भी लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और सऊदी प्रोफेशनल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर के दामाद को 1 गोल से शिकस्त। हरीफ टीम कोई गोल न कर सकी। लीग लीडर्स अल हिलाल ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड लगातार 32वीं कामयाबी समेटी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्की है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। तफसील बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी अपनी रिपोर्ट में। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। खारजा अमूर, दिफा, खजाना, इत्तलात व नशरियात और इक्तिसादी अमूर के वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म उम्रा की शहादत हासिल करेंगे। वो मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे और मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा करेंगे। दौरे में वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सतह पर रोनमा होने वाली तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मजहब और सकाफत की बुनियाद पर देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बरादराना ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और इक्तिसादी और सरमायाकारी शोबों में रवाबित के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के हवाले से बयान। कहा कि 4 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म कमर्शियल परवाज के जरिए रवाना होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफ़द के अरकान सफरी अखराजात खुद अदा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोन किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़ारा बलोच के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गजा की सूरत हाल, बहिरा अहमर और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त समेत इलाकाई अहमियत के मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा तावन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सनअत और ज़राई तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत और सनअत की तरक्की से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और ईरान दोनों बिरादर और पड़ोसी मुल्क हैं। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान की आला क़यादत पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन बढ़ाने की भी ख्वाहिशमंद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को माशी महाज पर बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सियासी क़यादत को इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हल पर तवज्जो देना है। लाड़काना में उमाइदीन और पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने इंतखाबात में मुनक़सम मैंडेट के जरिए पैगाम दिया कि तमाम जमातें मिलकर काम करें। पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों की कि आपस में इख्तिलाफ और झगड़ा करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के जरिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें। पार्लियामान में हमारे ऑपोजिशन के साथी हैं, उनको भी अपना जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सरदारी ने कहा कि आम आदमी को इंसाफ की फराहमी और रिलीफ तरजीह है। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना है। पीपल्स पार्टी अवाम के सियासी, माशी और आईनी हकूक़ की जद्दोजहद जारी रखेगी।
اس معاشی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ دے رہی ہے، اور ہمارا امید ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے تمام مسائل ہیں وہ ہمارے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کا حل کریں گے، پاکستان کو ایک ماڈرن ترین جدید ممالک بنائیں جہاں معاشی ترقی ہو، جہاں کے عوام کو روزگار ملے، غربت سے ہم پاکستان کے عوام کو نکالیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے مقبوضہ فلسطین پر قرارداد منظور کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قرارداد مشرقی القدس سمیت فلسطینی علاقوں میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے منظور کی گئی ہے۔ اسرائیل سے غزہ کی پٹی میں کیے جانے والے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے جواب دہ ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کی ہے۔ اور ناظرین، غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے نسل کشی کی کارروائیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جنگ زدہ علاقے میں مظالم آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ فلسطینی فوج نے غزہ، رفح اور خان یونس کے نہتے شہریوں پر ایک بار پھر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 54 افراد شہید اور 82 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک مجموعی طور پر 33,091 افراد شہید اور 75,750 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی پولیس نے آج مسلسل دوسرے دن بھی مسجد اقصی کمپاؤنڈ میں نماز فجر کے بعد نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا وحشیانہ استعمال کیا۔ نماز کے بعد سینکڑوں لوگوں نے قبطہ زہرا کے قریب جمع ہو کر غزہ کی حمایت اور مسجد اقصی کے لیے نعرے لگائے۔ اور بتائیں کہ روس کا یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو پر ڈرون حملے میں 6 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ خارکیو کے میئر ایہور تریخوف نے ایک ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ روسی حملے میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں متعدد مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 31 مارچ سے 5 اپریل تک روسی افواج نے یوکرین کی توانائی، فوجی اور دفاعی تنصیبات پر 39 فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ وزارت دفاع نے گزشتہ ہفتے یوکرین کے متعدد حملوں کو پسپا کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد خطے میں سنگین دہشت گردی کی لہر نے جنم لیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے پر مسلسل تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 19واں سالانہ اجلاس قازقستان میں منعقد ہوا۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ افغان سرزمین میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا مطالبہ ہے کہ طالبان حکومت رکن ممالک کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کو دبانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائیں، دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق اپنے وعدے پورے کرے۔ تنظیم کے قومی سلامتی کے مشیروں کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی ایس سی او کے رکن ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایس سی او کی سلامتی کونسل نے دہشت گردی کے خطرات، بین الاقوامی منظم جرائم، دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے چینلز کی روک تھام اور غیر قانونی نقل مکانی سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ چین، روس، پاکستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ایران اور ازبکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں۔ اس سے قبل بھی ایس سی او کے رکن ممالک نے گزشتہ 2 سالوں میں افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے حوالے سے متعدد بار تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور پاکستان نے ملک میں بھارت کی خفیہ کارروائیوں کے حوالے سے میڈیا کے انکشافات کے جواب میں ایک حالیہ ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران بھارتی وزیر دفاع کی اشتعال انگیز ریمارکس کی مذمت کی ہے۔ 25 جنوری کو پاکستان نے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے جو پاکستانی سرزمین پر بھارت کے ماورائے عدالت اور بین الاقوامی قتل عام کی مہم کو واضح کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے مزید شہریوں کو ماورائے عدالت سزائے موت دینے کے لیے اپنی تیاری کا دعویٰ، پاکستان کے اندر من مانی طور پر دہشت گردی کے طور پر اعلان اور واضح طور پر جرم کا اعتراف ہے۔ عالمی برادری پر لازم ہے کہ وہ بھارت کو اس کے گھناؤنے اور غیر قانونی اقدامات کا جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے اپنے عزم کا ثبوت دیا ہے، تاہم ہماری امن کی خواہش کو غلط نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ تاریخ پاکستان کے پختہ عزم اور اپنے دفاع اور دفاع کی صلاحیت کی گواہی دیتی ہے۔ بھارت میں انتخابات سے قبل مسلم مخالف پروپیگنڈا بالی ووڈ انڈسٹری میں زور پکڑنے لگا ہے۔ مودی حکومت انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے بالی ووڈ کے ذریعے پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ برطانوی جریدے دی گارڈین کے مطابق بی جے پی کی ہندو قوم پرست پالیسیوں اور نظریے کی تشہیر کرنے والی تقریباً 1 درجن سے زائد نئی فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں۔ یہ فلمیں بظاہر بھارت کی تاریخ کی حقیقی کہانی بیان کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ فلمیں بھارت کو مذہبی تفریق پر مزید تقسیم کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ دی گارڈین نے تصدیق کی ہے کہ بی جے پی کے بیانیے کا پرچار کرنے والی فلمیں باقاعدگی کے ساتھ نیٹ فلکس اور ایمیزون جیسے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر ریلیز ہو رہی ہیں۔ چنئی کی کرائے یونیورسٹی کے پروفیسر سیاندیپ چودھری کے مطابق بھارتی فلموں کو بے ربط پروپیگنڈے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو حکومت کے سیاسی ایجنڈے کو دکھاتے ہوئے جان بوجھ کر غلط معلومات کی تشہیر کرتی ہیں۔
मोदी हुकूमत अपने इंतहा पसंद नजरिए को हथियार बनाकर लोगों के दरमियान मजहबी और सकाफती इख्तलाफात का बीज बो रही है। साबका जर्नलिस्ट कुंदन सिशिराज ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत बयान करते हुए कहा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडे को हवा देकर हक और सच को भारतीय अवाम से दूर रखा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन से कबल तकरीबन 10 ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जो इस्लामोफोबिक मवाद पर मबनी हैं। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। मोदी सरकार का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर दबाव सियासी मुदाखलत का मुंह बोलता सबूत है। तज्जियाकारों के मुताबिक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जरिए मोदी हुकूमत की इंतहा पसंद पॉलिसियों से हिंदू अवाम मुतासिर हो चुकी है, जो वहां के मुसलमानों के लिए खतरा बन चुकी है। और अब आपको बताएंगे कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बाय एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज रावलपिंडी में तीसरे कोहोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इस सेंटर में 100 स्टार्टअप्स की गुंजाइश मौजूद है, जो कि 1 साल की तरबियत के बाद अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बराए एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में 1 साल में 2 बैच चलाने की सलाहियत मौजूद है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बराए एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज के साथ इश्तराक में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, इग्नाइट एयर यूनिवर्सिटी और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क शामिल हैं। ये सेंटर स्टार्टअप और इब्तदाई मरहले की कंपनीज को उनकी जदीद ख्यालात को हकीकत में बदलने और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद फराहम करता है। ये सेंटर जदीद तरीन R&D सहूलियात तक रसाई, रहनुमाई, नेटवर्किंग के मौक़े, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स और सरमायाकारों तक रसाई और फंडिंग में मुआवन माहौल फराहम करता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बराए एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से फारिग होने के बाद ये कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी तैयार करने के साथ साथ दुनिया को बदलने वाली नई मसनूआत और खिदमात मुतारिफ करा सकती हैं। IT और AI के शोबे में ये खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जानिब से एक अनमोल तोहफ़ा है, जिसकी नज़ीर खित्ते में नहीं मिलती। मुल्क भर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में अब तक 84 अरब रुपए वसूल और 62,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 24 से 31 मार्च के दौरान मुतालिका अदारों ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरों से 1 अरब रुपए से जायद वसूल किए। इसके अलावा पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा और गैर जमशुदा इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की गईं। इस दौरान 241 बिजली चोरों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। मुतालिका अदारों ने बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए पाक फौज की मदद से डिजिटल स्किल्स के चौथे बैच का आगाज कर दिया गया है। 3 माह के इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात को ऑटोकैड, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। इस बैच में वाना, शकई, सरारोगा और सरुकई के 77 तलबा तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। अब तक जनूबी वज़ीरिस्तान के 180 के करीब नौजवान इन कोर्सेज से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना और शकई में इंटरनेट से आरास्ता जदीद कंप्यूटर लैब्स भी कायम की हैं। नौजवानों ने सूबाई हुकूमत और पाक फौज की जानिब से जदीद उलूम के फ़रोग़ के इक़दामात को खुशाइंद करार दिया है। स्किल से हमने बहुत कुछ सीखा। डी स्किल में मैंने ACO का कोर्स करके मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इतना अर्निंग करता हूँ कि मैं अपने कॉलेज का और अपना ख़र्चा पूरा करता हूँ। और मैंने डिजी स्किल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और इस कोर्स में मैंने कंटिन्यू भी किया है और इस पर अर्निंग भी स्टार्ट किया है। बलोचिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड से बासलाहियत तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद इस्तेफादा कर रही है। हुकूमत ने बलोचिस्तान के तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की गर्ज से 2013 में एंडोवमेंट फ़ंड का क़याम अमल में लाया। इस फंड से अब तक तकरीबन 73,000 तलबा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। फंड से बलूचिस्तान के मुस्तहिक तलबा तालिबात के लिए सालाना 15,000 से जायद वज़ाइफ का इजरा अभी अमल में लाया जाता है। 8 अगस्त 2016 के साने में शहीद होने वाले वकला के बच्चों को न सिर्फ मुफ्त तालीम की सहूलत दी जा रही है, बल्कि आला तालीम के हुसूल के लिए वकला को LLM, बार एट लॉ या PhD के लिए बैरून मुल्क खुसूसन बरतानिया भी भेजा जाता है। बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़ंड मेरिट पर मबनी शफाफ और गैर जानिबदाराना निज़ाम से सूबे भर में इल्म की शम्मा रोशन करके तालीम की फराहमी का अलम उठाया हुआ है। नाज़रीन, हम खबर से आपको आगाह करें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई की है। फायरिंग के शदीद तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद की भारी मिकदार भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राना शहजादुस्सलाम से। जी राना साहब, अपडेट कीजिएगा।
جی، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس میں 8 دہشت گرد واصل جہنم کر دیے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گرد جو ہے وہ متعدد دہشت گردی کی وارداتوں، خاص طور پر سیکورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے سیکورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن کے حوالے سے جو کامیابی حاصل کی اس کو بے حد سراہا ہے۔ علاقے میں اس وقت سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ اگر کوئی مزید دہشت گرد موجود یا ان کا ساتھی سہولت کار بھی ہے تو اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ سیکورٹی فورسز مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، لاہور کے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں فالج کے مریضوں کے لیے پروونشل سٹروک مینجمنٹ سینٹر نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ شبیر۔ دماغ کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ یا خون کی شریانوں میں بندش سٹروک کا باعث بنتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مریض کو بر وقت طبی امداد فالج سے محفوظ رکھنے یا کسی بڑے خطرے سے بچا سکتی ہے۔ لاہور کے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں فالج کے مریضوں کے لیے صوبائی سٹروک مینجمنٹ سینٹر کے آغاز کا مقصد سٹروک کی صورت میں مریضوں کو فوری طبی امداد کو یقینی بنانا ہے۔ پنجاب کے وزیر صحت سلمان رفیق نے سینٹر کا افتتاح کیا۔ صوبائی سٹروک مینجمنٹ سینٹر پر فالج کے مریضوں کے لیے مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں جاری ری ویمپنگ منصوبے کو فاسٹ ٹریک پر مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 16 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ تو بیسیکلی پورے پنجاب میں 13 سینٹرز ہیں جن پہ اس کو ابتدائی طور پہ شروع کیا گیا ہے۔ ریسکیو 122 کے جو لوگ ہیں اس کو ٹرانسفر کریں گے پیشنٹ کو، اور جب اس کو سٹروک ہوگا یا فالج کا اٹیک ہوگا تو اس کو 2-3 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ہسپتال میں شفٹ کیا جائے گا، جہاں پہ انجیکشن اویلیبل ہوگا۔ انجیکشن کی مالیت 2 لاکھ روپے ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے میسر کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق فالج کے مریضوں کے لیے یہ سینٹر کسی نعمت سے کم نہیں۔ پروونشل سٹروک مینجمنٹ سینٹر کا شروع کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فالج کے مریضوں کو بر وقت کیئر پرووائڈ کر سکیں اور ہم تمام پنجاب کے جو سینٹرز ہیں ان کو آپس میں لنک کر سکیں۔ اسکولز اور ہر لیول پہ جا کے ہم اس کی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں تاکہ پیشنٹ کو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے ٹائملی مل جاتا ہے۔ اگر یہ ٹائملی ٹریٹمنٹ مل جائے تو وی کین سیو لاٹ آف لائفز اینڈ وی کین سیو دا ڈسیبلٹی۔ ماہرین کے مطابق فالج کے حملے کی صورت میں اگر مریض کو ابتدائی چند گھنٹوں میں طبی امداد مل جائے تو پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں سٹروک سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ نائب قیصر محمود علی نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ انہوں نے 15 دسمبر 2019 کو لائن آف کنٹرول پر دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ نائب قیصر محمود شہید نے سوگواران میں والدہ، بیوہ اور بچے چھوڑے۔ ان کا تعلق ضلع گجر خان سے ہے۔ بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ نائب قیصر محمود شہید کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کی عظیم قربانی پر فخر ہے۔ شہید بچہ اچھا بچہ تھا، بچپن سے صحیح تھا، بڑا ہوا تھا صحیح ہوا، اچھا بچہ تھا، گسنا تھا، پیریں گٹھے ہاتھ لائی گلی گسنا تھا۔ شہادت کی خبر تو ملی پہلے 10 بجے ٹیلیفون کیا تو بچوں کا میں اب خود جایا پوچھا تو امی کے حال ہے ٹھیک ہے آنا امی اچھا میں نیٹ پاس تاس آ گئے تو چھٹی نہیں ملی تو میں اگلے ہفتے ایسا 2 گھنٹے 2.5 دے تو پھر بھائی یہ خبر آئی بھائی شہید ہوئی گیا ان کا خیال نہیں پتا یہ ماوری پاسپورٹ واسطے گسنے فوج بھی واسطے ہمت رکھنیاں ماوری پھر گسنے بچے یا 10ویں کیوں نہیں اسی جاتی 10ویں سیلا یا ماوری یا 10ویں اچا رتبہ کی نہیں آیا سونی شہادت کی نہیں آیا سکورا یاد بہت ساری آدھی بات اللہ سونے چیز سی اچا رتبہ ملیا اچا مقام ملیا آسان بہت مقام ملیا اللہ سے جنت چکار دے اللہ سے اچا مقام دے بچے میرے جو اسپیڈ تھے وہ بہت ہی اچھا انسان تھے اور بہت ہی نیک تھے وہ بچیوں کے ساتھ زیادہ پیار
करते थे। वो कहते थे कि जब बड़े बच्चे होंगे तो बच्चियों को जो है ना आलम बनाऊंगा और बच्चों को जो है ना हाफिज बनाऊंगा। आधा पौना घंटा पहले कॉल की थी, उसके बाद हमें 2-2:30 बजे पता लगा कि वो शहीद हो गए। जब हमें पता चला तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया हमारे साथ। मैं ख्वाब में भी देखती हूँ कि सही ये सलामत है। मुझे ये फख्र है इस बात का कि मेरे मियाँ को शहादत मिली और मुझे ये मुकाम मिला। सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे ख़ानदान को हमें जो है ना जो दुनिया पर आया है उसमें जाना तो ज़रूर है। मुझसे पूछते हैं, अभी भी कहते हैं कि मेरे बाप जो है वो जिंदा है और है। छोटी बेटी जो है वो कहती है कि ईद पे आएंगे, फल बनाएंगे, आएंगे, इस तरह कहते रहते हैं। मेरे कैसर भाईजान बहुत अच्छे इंसान थे। स्टार्टिंग जब उन्होंने छोटे छोटे थे, उनके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनकी वालिदा साहब ने उनके साथ काफ़ी मशक्क़त की। बचपन से लेकर शहादत तक उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है। जो गाँव में ज़िंदगी गुजारी, इतना आला दर्जा उनका अखलाक था। उस अखलाक के दर्जे से अल्लाह पाक ने उनको शहादत का मकाम किया। गाँव में जो ज़िंदगी गुजारी बेमिसाल थी। तो हर आदमी को अच्छे लफ्ज़ से याद करता है कि अच्छे इंसान थे। मैट्रिक की, उसके बाद फौज में चले गए, उधर भी इंशाअल्लाह उन्होंने नौकरी जो की है वो एक मिसाल है। हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान में हमारा भाई हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वो जो शहादत का मकाम है वो बहुत बड़ा मकाम है। जान तो एकदम आनी जानी है, लेकिन शहादत का मकाम जो है वो बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, पूरे ख़ानदान के लिए और पूरे गाँव के लिए। उन्होंने बहुत दिलेरी से अपनी जान कुर्बान की है, इस चीज़ का हमें बहुत फ़ख्र है। मुझे मेरे अब्बू की बहुत याद आती है। ये खिलौने भी लाते थे, गुड़िया भी लाते थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम बड़ी होगी तो मैं आलमा भी बनाऊंगा। मैं अपने बाबा के ख्वाब पूरा करूंगी और मैं अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रखती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,59,937 मुस्तहिक़ ख़वातीन को 10,500 रुपये की अदायगियाँ की जा रही हैं। ये अदायगियाँ जनवरी से मार्च तक सेमाही इक़सात में की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। जिला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 1,59,937 मुस्तहिक़ ख़वातीन को 10,500 रुपये के हिसाब से रकूम की अदायगियाँ की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस साल 3 माह की अक़सात की रकम को 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये कर दिया गया है, जो कि जनवरी से मार्च तक की सेमाही अक़सात की सूरत में अदा की जा रही है। अब तक हमारी 70% के करीब डिसबर्समेंट हो चुकी है और हमारी कोशिश है कि ईद से पहले तक हम मुकम्मल तौर पे जितने भी गरीब लोग हैं उनको ये 10,500 की किस्त उनको पहुंचा दें। जिला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन को बआसानी और मौसर तरीके से अदायगियों के लिए 12 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ पर मुस्तहिक़ ख़वातीन अपनी अक़सात वसूल कर रही हैं। मुझे भी पैसे मिले, मेरे बच्चों को भी मिले, वजीफे 2 बच्चे पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह में 28,000 रुपया मिला है। मैं यहाँ पैसे लेने आई हूँ, बाइज़ तरीके से पैसे मिले हैं और मुझे पूरे पैसे मिले। मुस्तहिक़ ख़वातीन को सेमाही अक़सात के साथ इनके बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। प्राइमरी क्लासेस तक के तलबा को 2,000 रुपये और तालिबात को 2,500 रुपये, सेकेंडरी क्लासेस तक के तलबा को 3,000 रुपये और तालिबात को 3,500 रुपये, हायर सेकेंडरी क्लासेस तक के तलबा को 4,000 रुपये और तालिबात को 4,500 रुपये के तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। मुस्तहिक़ हामला ख़वातीन और शीरखार बच्चों को नशोनुमा के लिए वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रिफाही तंजीम ने SOS विलेज के मुजफ्फराबाद के बच्चों के लिए ईद के तोहफ़े, कपड़े और खाने का अहतमाम करके बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। मज़ीद देखते हैं अदील अहमद खान की इस रिपोर्ट में। 2006 से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रफ़ाई सरगर्मियों में मसरूफ़ बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम मिडलैंड डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानब से मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके रवानी में कायम SOS विलेज के तलबा और तालबात में ईद के कपड़े और तोहफ़े तकसीम किए गए। हमारा हर साल ये पैकेज होता है कि जो SOS विलेज है उनके बच्चों के लिए और उनकी मदर्स के लिए हम उनको ईद गिफ्ट्स देते हैं और ईद का जो है वो डिनर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले SOS विलेज के बच्चों ने खुद जाकर बाजार से अपने लिए ईद के कपड़े पसंद किए, जिसके बाद रफ़ाई तंजीम ने बच्चों के मुंतखब करदा कपड़े खरीद कर
انہیں عید کے تحائف کے ساتھ SOS ولیج کی انتظامیہ کی موجودگی میں بچوں کے سپرد کیا۔ یہ ہر سال ہمیں اسی طرح سے ہمارے بچوں کو عید کے گفٹس اور مدرس کو دیتے ہیں، جو بچے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مڈ لینڈ کی طرف سے جو انہیں کپڑے ملتے ہیں، اور ہم ان سب کے بہت زیادہ ان کے تھینک فل ہیں۔ عید کے کپڑے اور تحائف پانے کے بعد بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، روانی، ضلع مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ناظرین، پاکستان کے دیگر اضلاع کی طرح پاک پتن میں بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فلاحی تنظیم اور مخیر حضرات کی جانب سے روزے داروں کے لیے افطاری کے دسترخوان لگائے جا رہے ہیں۔ تفصیل عباس علی عارفی سے۔ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک خصوصاً آخری عشرے میں ثواب کی نیت سے روزہ داروں کی افطاری کے لیے دسترخوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر امیر، غریب، چھوٹے بڑے اور مسافر روزہ دار اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔ ہم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں ہر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور ہر اپنے خاص و عام جو دوست احباب ہیں ان کو دعوت شرکت دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کھجور سے بھی افطاری کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ افطاریوں کا سلسلہ بیسیکلی مل بیٹھنے کا ایک بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے، جس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ دوست احباب کی سب کی ایک دوسرے کی افطاری کرتے رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا اہتمام خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ افطاری کا اہتمام کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ نجی فلاحی تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام ایک احسن اقدام ہے۔ عباس علی عارفی، PTV نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ رمضان کے آخری عشرے کے آغاز کے ساتھ ہی لودھنا شہر کی مارکیٹوں میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ شہر کی مختلف مارکیٹوں میں لوگوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد عید کی خریداری میں مصروف ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبداللہ ڈاہا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آغاز کے ساتھ ہی عید الفطر کی تیاریوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ بازاروں کی گہما گہمی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد افطاری کے بعد عید کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کرتی ہے۔ پچھلے سال سے اس دفعہ ہمارے پاس کسٹمر کی روانگی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ خریداری عید کا رش بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ شہر کے مختلف بازاروں میں عید کے لیے خصوصی بازار سجائے گئے ہیں، جہاں شہریوں کا خوب رش ہے۔ جولری، مہندی اور چوڑیوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ عید کی وجہ سے بازاروں میں اور تجارتی مرکز کے رونقوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ من پسند کپڑوں، جوتوں اور کھلونوں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ عید کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، جوتے بھی لے لیے ہیں اور کپڑے وغیرہ بھی لے لیے ہیں۔ ہم اپنے مما پاپا کے ساتھ آئے ہیں عید کی شاپنگ کرنے، کپڑے اور شوز لے لیے، اب ہم چوڑیاں خریدنے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے ہیں۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق عید کی خریداری میں مصروف ہے، جو چاند رات تک جاری رہے گی۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رحیم یار خان میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس پر عوام کو مختلف اشیاء مارکیٹ سے سستے داموں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اشفاق احمد۔ سستا رمضان بازاروں میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ قائم کی گئی ہیں، جہاں 13 کھانے پینے کی چیزیں سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ 25% ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے یہاں پہ جو ہے کمیسٹیبل گوڈس، کھانے پینے کے آئٹم، جس میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بھی ہیں، دال چنا ہے اور بیسن ہے۔ میں نے یہاں سے کہنے کا مطلب ہے سبزی کافی مناسب ریٹ میں خریدی ہے اور گھر کی گروسری جو ہے وہ مجھے کافی مناسب ریٹ میں ملی ہے، اور میرے خیال میں لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ نہیں، معیار بھی اچھا اور ریٹ بھی کم ہے باہر کی نسبت۔ معیار کے حساب سے بھی ٹھیک ہے اور ریٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کا جو یہ پروگرام ہے کافی اچھا ہے، کافی پسند آیا ہمیں۔ خصوصی فوکس اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ بھی کوالٹی جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر سبزیوں اور پھلوں کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا مؤثر نظام بھی بنایا گیا ہے، جبکہ رعایتی قیمتوں کے اطلاق کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ باقاعدگی سے ان بازاروں کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ سستا رمضان بازار میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر چیزوں کی سستے داموں فراہمی کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے اختتام تک جاری رہے گا۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔
امریکہ کے شہر کیلیفورنیا سے گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب آئے سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک پرامن اور اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ترین ملک ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، جو دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ دورے پر آئے سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان محبت اور احترام بانٹنے والا ملک ہے۔ سکھ یاتریوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور دنیا بھر میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی اور پاکستان میں بہترین مہمان نوازی پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں اسلامی ملکوں کے نایاب خطاطی فن پاروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ نمائش میں ایران، مصر اور دوسرے اسلامی ملکوں کے نامور خطاط کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ تفصیل انیس اوان سے۔ دنیا بھر کے اسلامی ملکوں سے انمول خطاطی کی نمائش کا لوک ورثہ اسلام آباد میں آغاز ہو گیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نمائش کا افتتاح کیا، جس میں ایران، مصر، شام اور تیونس سمیت دوسرے اسلامی ملکوں سے لائے گئے قرآنی آیات کے نایاب فن پارے رکھے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ خطاطی مسلمانوں کی تہذیبی اور روحانی احساسات کی ترجمان ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے اس فن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو اتنا ہی قدیم ہے جتنا اسلام کا نزول ہے، اور وہی کے نزول کے ساتھ ہی خطاطی کا فن شروع ہوا، اور آج سینکڑوں سالوں کے بعد یہ فن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی معراج کو پہنچا ہوا ہے۔ We have shared soul and solidarity and common understanding in most of the cases in the international events and cultural wise. اسلامی ملکوں کے سفیروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے نمائش میں رکھے انمول خطاطی کے فن پاروں میں دلچسپی لی۔ خطاطی کا فن ہے عالم اسلام کا واحد جو فن ہے جس کے زبان الگ الگ بھی ہو، ساتھ تمام مسلمان کو سمجھتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل آرٹ میں خوبصورتی ہے، آئی فیل اس کو ڈیفینیٹلی ریوائیو کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کیلیگرافی ایک ایسا ہی آرٹ ہے جو یہ ہمارا ہے۔ خطاطی کے نایاب فن پاروں کی نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، عید الفطر کی آمد ہے اور سبھی نئے کپڑوں کی تیاری کے خواہش مند ہیں، تاہم درزیوں کے پاس رش کے باعث نئے آرڈرز کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ خواجہ کلیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ہر کوئی عید کے دن اپنی پسند کا لباس پہننا چاہتا ہے، لیکن رش کے باعث درزیوں کے مزاج ہیں کہ ملتے ہی نہیں۔ دکانوں کے باہر کئی دن سے بکنگ بند ہے کہ نوٹس لگے ہیں۔ سلائی کے دام پوچھو تو پسینے چھوٹ جائیں۔ میں سوٹ سلوانے آیا تھا بس، تو یہ لے نہیں رہے، ایک تو پھر عید میری خراب ہو جائے گی، تو رش وغیرہ ہے ان کی سائڈ پہ۔ کپڑے نہیں پکڑ رہے ماسٹر صاحب، اب مول کے ریڈی میڈ کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ ہاؤس فل لکھ کے لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ اتنا کام ہے، سلائی اور منہ مانگی قیمت مانگ رہے ہیں، یہ بندہ غریب بندہ کہاں جائے۔ ماسٹر جی سے پوچھو تو وہ اپنی مجبوری کا رونا روتے ہیں۔ کپڑوں کی سلائی کے پہلے آرڈرز مشکل سے پورے ہوں گے تو اور کام کیسے پکڑ لیں۔ 10 روزے سے نا کام ہم نے بند کیا ہے، کام کا رش لگا ہوا ہے، گاہک مجبور کر رہے ہیں، جن کا کام پکڑا ہے وہ تو کام کرنا ہی ہے نا، ہم نے وہی کام کر رہے ہیں، باقی اور ٹائم نہیں ہے۔ بہت سے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب عید پر نیا لباس ریڈی میڈ ہی خریدنا پڑے گا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں خواتین کے ساتھ مردوں کی بھی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ مرد حضرات عید خریداری میں کیا کچھ مد نظر رکھتے ہیں، رپورٹ تیار کی ہے فہد عزیز نے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں خواتین کے ساتھ مردوں کی بھی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، جو عید پر منفرد نظر آنے کے لیے پسندیدہ لباس اور جوتے خرید رہے ہیں۔ ان میں عید کی نماز کے لیے شلوار قمیض اور میل ملاقاتوں کے لیے دوسرے ملبوسات کی خریداری شامل ہے۔ ابھی ہم نے شوز لیے ہیں، 2 پینٹ شرٹ لیے ہیں۔ میری شاپنگ میں نے سوٹ سلوانے دیے تھے، وہ بھی مجھے 29 رمضان پہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کے لیے شوز لیے ہیں، یہ بیٹی کے لیے شوز لیے ہیں، اس کے علاوہ اس کے فراک لیے ہیں۔ شوز دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ جو مطلب ہے کہ پسند آ گیا تو پھر خرید لیں گے۔ چونکہ پینٹیں تھیں اور جو شاپنگ ہوتی ہیں، بچیوں کی چوڑیاں تھیں، شاپنگ تو ختم نہیں ہوتی عید کی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ افطار کرتے ہی بازاروں کا رخ کر لیں تاکہ رش بڑھنے سے قبل خریداری مکمل ہو جائے، لیکن ہر ایک کی یہی سوچ بازاروں میں شدید رش کا باعث بن جاتی ہے۔ عید میں چند روز باقی لیکن تیاریاں نامکمل، ایسے میں خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی عید کی خریداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عید الفطر قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کے شاپنگ مالز کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہین صفدر۔
रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए अपने आबाई शहरों को जाने से पहले अपने रिश्तेदारों के लिए ईद की खरीदारी करने के लिए शॉपिंग मॉल्स और बाजारों का रुख कर रहे हैं ताकि अपने प्यारों के लिए ईद के तोहफे खरीद सकें। यही मौका होता है इन छोटी छोटी चीज़ों की, जब हम खरीदारी करते हैं तो इनके बहाने हम लोग जो है अपने रिश्तों में पिन्हा मुसरतों को जो है वो तलाश करते हैं। अभी लोग तो आते हैं, इन दिनों में तो रश लगी रहती है और अफ्तारी के बाद ज्यादा रश होता है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में ईद के खुसूसी बाजार भी सजाए गए हैं जहां खवातीन और बच्चों का खूब रश है। मैंने कपड़े और जूते और पैंट्स खरीदे हैं। मैंने शलवार कमीज लिए हैं और टाइट्स और जूते और चूड़ियाँ और मेहंदी। मैंने कपड़े जूते खरीदे और अपनी बहन के लिए भी कपड़े जूते खरीदे। ईद की वजह से बाजारों और तिजारती मरकजों की रौनकों में इजाफा हो गया है। शॉपिंग का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। शाहीन सफदर, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। ईद के लिए बच्चों की तैयारियां काबिल दीद होती हैं। बाजार और शॉपिंग मॉल्स में वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाले बच्चे खुशी से फूले नहीं समाते। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद उल फितर की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। नए नए डिज़ाइन के मलबूसात, बच्चों के कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए खवातीन का स्टॉल्स और दुकानों पर खरीदारी का सिलसिला जारी है। बहुत अच्छी माशाल्लाह शॉपिंग हो गई है। कपड़े लिए हैं बच्चों के, शूज़ वगैरह, बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और बच्चों के लिए कपड़े, चूड़ी और जितने सामान हैं इनके हम लोग ले रहे हैं। वालिदैन की तरफ से बच्चों की फरमाइशी खरीदारी इस मीठी ईद की रिवायात का हिस्सा हैं। बच्चे भी अपनी मनपसंद खरीदारी पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चूड़ियों वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है और इसके बाद मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी। ईद की शॉपिंग करने आए हैं और हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग की है। ईद के लिए खरीदारी का मरहला हमेशा ही से खवातीन और बच्चों के लिए खुशी का बायस होता है। मुस्कुराते दमकते चेहरों पर खुशी के आसार बहुत नुमाया हैं। ईद का त्यौहार खुशियों की सौगात है। इस दिन को मनाने के लिए भरपूर एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि अपनी शॉपिंग में, अपनी ख़रीदारी में उन लोगों का ख्याल रखा जाए जो ईद मनाने की इस्तात नहीं रखते। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 40, खैरपुर और पड़ीदन में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो गई है। टिकट लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर और कराची में निजी कुरियर सर्विस के मुख्तलिफ सेंटर्स पर दस्तियाब हैं। शायकीन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी नामजद करदा सेंटर से सीरीज के लिए फिजिकल टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा पहले से बुक शुदा ऑनलाइन टिकटें भी उन्हीं मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं। स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त सिर्फ दुरुस्त फिजिकल टिकट के साथ दी जाएगी। ई टिकट और टिकट की फ़ोटोकॉपी कबूल नहीं की जाएगी। एक सारिफ को हर मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट तक खरीदने की इजाज़त है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज दुनिया भर में अमन और तरक्की के लिए खेलों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद खेलों के जरिए अमन का फ़रोग और सेहतमंद मुआशरे के क़याम की अहमियत को उजागर करना है। इस हवाले से देखते हैं ज़िशान क़य्यूम की ये रिपोर्ट।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 23 اگست 2013 کو اعلان کیا کہ ہر سال 6 اپریل کو عالمی سطح پر امن اور ترقی کے لیے کھیلوں کا دن منایا جائے گا۔ 2014 سے ہر سال 6 اپریل کو یہ دن منایا جاتا ہے، جو 1896 میں ہونے والی اولمپک گیمز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں خواتین اور بچوں کی کھیلوں میں شرکت کی اہمیت اجاگر کرنا ہے تاکہ صحت مند معاشرہ قائم کیا جائے۔ اس دن کا پیغام ہے کہ دنیا کے مختلف کلچرز کی رکاوٹوں کو دور کر کے معاشرتی تبدیلی لائی جائے اور کھیلوں کے ذریعے امن کو فروغ دیا جائے۔ کھیلوں کا مقصد صرف ہار یا جیت نہیں ہوتا، بلکہ دو مختلف تہذیبوں اور دو مختلف قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانا بھی ہوتا ہے۔ جسمانی سرگرمی کے ساتھ ساتھ کھیل ایک عالمی زبان بھی ہے جو لوگوں کو متحد اور قریب لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں کھیل لوگوں کو ایک عمدہ تفریح فراہم کرتے ہیں۔ اسکول کی سطح پر جہاں نصابی لحاظ سے بچوں پر خوب توجہ دی جاتی ہے، وہیں انہیں کھیلوں کی طرف بھی راغب کیا جانا چاہیے۔ اس سے ایک ایسی منظم نسل پروان چڑھے گی جس میں خود اعتمادی، چستی، دلیری، جیت کی خوشی منانے کا جذبہ اور شکست برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ذیشان قیوم، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ کھیل ہمیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ کھیلوں کا عالمی دن منانے کا مقصد دنیا میں امن کا فروغ ہے۔ کھیلوں کے عالمی دن پر کھیلتے رہیں، جیتتے رہیں کے عنوان سے اپنے پیغام میں مریم نواز شریف نے کہا کہ نوجوانوں میں ٹیم ورک، مسابقت اور برداشت پیدا کرنے کے لیے سپورٹس اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کراچی میں جاری ہے۔ تربیتی سیشن میں تمام 20 کھلاڑی کوچز کی نگرانی میں ٹریننگ کر رہی ہیں۔ T20 پریکٹس میچ کے بعد کوچز نے کھلاڑیوں کو مختلف ٹارگٹ دیے ہیں، جس میں ٹارگٹ بولنگ اور بیٹنگ شامل ہے۔ ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم 14 اپریل کو کراچی پہنچے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز 18 اپریل سے 3 مئی تک کراچی میں کھیلی جائے گی۔ کراچی میں جاری قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ میں شریک 2 پلیئرز بسمہ معروف اور غلام فاطمہ کار حادثے میں زخمی ہو گئیں۔ PCB کے مطابق دونوں پلیئرز کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ دونوں پلیئرز کراچی میں جاری کیمپ کا حصہ ہیں اور جمعے کی شب کار حادثے میں انہیں معمولی چوٹیں آئیں، جس کے بعد انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ دونوں کھلاڑی ویسٹ انڈیز کے خلاف 18 اپریل سے شروع ہونے والی سیریز کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ اماراتی کرکٹ بورڈ ECB نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ٹاپ آرڈر بیٹر عثمان خان پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی۔ UAE کرکٹ بورڈ کے مطابق عثمان خان نے ECB سے غلط بیانی کی اور سہولیات کا فائدہ اٹھایا۔ وہ UAE سے کھیلنے کے پابند تھے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر رہے۔ ECB نے عثمان خان کو سالانہ کانٹریکٹ بھی دیا تھا، جبکہ حال ہی میں ہونے والے ILT20 میں وہ امارات کے لوکل پلیئر کے طور پر کھیلے تھے۔ عثمان خان نے اس کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں وہ اب UAE بورڈ کے تحت ہونے والے کسی بھی ایونٹ میں 5 سال تک شرکت نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کیمپ میں آنے کے بعد عثمان خان نے UAE کو معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس بھیجا تھا۔ کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ بہت شکریہ انیس۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ رمضان پاکستان